دین نام ہے اسلامی اصولوں پہ زندگی گزارنے کا. اب ہم ایک فرضیہ بناتے ہیں کہ ہم اسلامی نظام کے اندر نہیں ہیں لیکن اسلامی اصولوں کے تحت ہم نے زندگی گزارنی ہے. آپ نے قرآن کو اصول کی نگاہ سے دیکھنا ہے, آپ نے تاریخ کو اصول کی نگاہ سے دیکھنا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. امت نے تاریخ کے افراد کو بت بنا دیا. تاریخ بت پرستی کے لیے نہیں ہے کہ میں کسی کو ہیرو بنا دوں, اب اسے بت بنا دوں, اب جو اسے مانتا ہے وہ مسلمان ہے, جو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. گویا نہیں, کسی بھی شخص سے تاریخ کو جب آپ لیں گے اس کی زندگی کو اسٹڈی کریں گے, اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو دیکھیں گے, دیکھیں گے خدا نے اس کی زندگی میں کہاں اس کی مذمت کی ہے, کہاں اس کی تعریف کی ہے. جو مذموم ہے میں اسے چھوڑوں گا, جو ممدوح ہے میں اسے لوں گا. کہ یہ قرآنی قصے اس لیے نہیں تھے کہ ہم بچوں کو سنائیں تاکہ بچے رات کو سو جائیں. ایک مرتبہ ماں اپنے بچے کو اسٹوری سناتی ہے سلانے کے لیے, تو خدا کے قصے اس لیے نہیں ہیں کہ ہم بچوں کو سلائیں, اللہ کے بتائے ہوئے قصے اس لیے ہیں تاکہ ہم سلائے ہوئوں کو جگائیں. یہ قوموں کو لوریاں سنانے کے لیے نہیں ہیں کہ ہم 5 منٹ کے لیے خوش ہو جائیں کہ فلاں کی تعریف ہوئی اور پھر خوش ہو جائیں کہ ہمارے مخالف کی کیا ہوئی, مذمت ہوئی. نہیں, قرآن اصولوں کی کتاب ہے. سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک پڑھو. کبھی فرمایا ہر مسلم کے لیے لازم ہے وہ کم از کم زندگی میں ایک بار قرآن مجید کی تفسیر کا دورہ نکالیں, کمپلیٹ ایک تفسیر قرآن پڑھیں. جب آپ کی تفسیر کمپلیٹ ہوگی آپ کا تاریخ پہ عبور ہوگا, آپ کا عقائد پہ عبور ہوگا, آپ کا انبیاء کی ہسٹری پہ عبور ہوگا, آپ سمجھ جائیں گے کہ متقی کون ہوتا ہے. اب فضائل اہل بیت پر آپ کا عبور ہوگا. یعنی کوئی ایسی کتاب نہیں جو اتنی جامع اور کامل ہو جتنی قرآن مجید کتاب جامع اور کامل ہے. تبھی فرمایا ہر چیز کو اگر آپ نے کمپیئر کرنا ہے تو کس کے ساتھ کرنا ہے, قرآن کریم کے ساتھ کرنا ہے. ہمارے یہاں کوئی ایسی حدیث کی بھی کتاب نہیں ہے جو کامل صحیح ہو, صرف ایک ہی کتاب ہے جسے آپ صحیح بول سکتے ہو, وہ قرآن مجید ہے. اب قرآن کس چیز کی کتاب ہے, قصوں کی کتاب کا نہیں, قرآن اصولوں کی کتاب ہے. اسی طرح تاریخ کے جتنے افراد ہیں آپ نے اس کے اصول سنانے. مثلا میں اپنے بچے کو سورہ یوسف سنا رہا ہوں, اللہ سورہ یوسف میں زلیخا اور یوسف کا قصہ بتا رہا ہے. اب اس قصے سے میں نے کیا لینا ہے, کہ وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, یہ قصے نہیں ہیں, یہ میں تمہیں عبرت بتانے کے لیے سنا رہا ہوں. اگر یوسف کا قصہ سنانے پہ آتا تو پوری قرآن بھی کم پڑ جاتی. اگر نوح کا قصہ پورا سنانے پہ آ جاتا تو کئی جلدوں پہ قرآن ہو جاتی. 900 سال نبی کی زندگی ہے لیکن خدا خلاصہ چند لائنوں میں کر کے بتا رہا ہے. یوسف کی کامیابی کا خلاصہ بتا رہا ہے, ابراہیم کی کامیابی کا خلاصہ بتا رہا ہے, نمرود و قارونوں کی ناکامیوں کا خلاصہ بتا رہا ہے. فرمایا زندگی میں اگر عبرت لوگے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. یہ کتاب عبرت ہے لیکن ہم نے اسے کتاب تلاوت بنا دیا, ہم نے اس کتاب قراءت بنا دیا کہ اگر کوئی مر جائے گا تو ہم اس پہ قرآن پڑھیں گے. ارے قرآن زندوں کے لیے تھا, مردوں کے لیے نہیں تھا. یہ انسان کو زندہ کرنے کے لیے ہے. مردہ تو زندگی گزار کے چلا گیا, جو اس نے کرنا تھا وہ پا کر چلا گیا, لیکن اب تم زندہ ہو, تم نے قرآن سے کیا سیکھا ہے. اسی طرح تاریخ اسلام بھی انسان کی عبرت کے لیے ہے لیکن ہم نے تاریخ اسلام کو بت بنا دیا. اب کسی کی تاریخ اسلام میں برائی ہے وہ بیان کرو تو پرچے ہو جاتے ہیں, کسی کا ڈر بیان کرو تو پرچے ہو جاتے ہیں, کسی کا بھاگنا بیان کرو تو پرچے ہو جاتے ہیں, کوئی 2 رکعت کو 4 پڑھ دے اس کو بیان کرو تو پرچے ہو جاتے ہیں, کوئی جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دے وہ بیان کرو تو پرچے ہو جاتے ہیں. جناب یہ تاریخ ہے ہی اس کے لیے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اس نے 2 کو 4 کیوں کیا تھا, فلاں بندہ بھاگا کیوں تھا. یہ خدا قرآن میں سورہ حدید میں خود بیان کرتا ہے. ہاں اس کے بھاگنے کو اللہ نے معاف بھی کر دیا تھا لیکن بیان کیوں کیا کہ یہ دیکھو وہ بھاگے کیوں تھے اور علی رکے کیوں تھے, کیونکہ ان کے دلوں میں غنیمتوں کی محبت تھی, علی کے دل میں مصطفیٰ کی محبت تھی. یہ عبرت بیان کرنے کے لیے یا علی, یہ کتاب عبرت ہے. اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ جب ہم کسی کا بھاگنا سنتے ہیں تو ہم نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. مطلب ہم خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا وہ بھاگ گئے. یہ مقام افسوس ہے کہ رسول کو چھوڑ کے بھاگ گئے, یہاں پہ بندہ روئے. یہ مقام مصیبت ہے کہ امت کسے چھوڑ کے بھاگ رہی ہے, رسول کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہے. ہاں اب یہاں پہ خوشی ہے کہ مولا علی بہادری کے ساتھ کھڑے رہے. عبرت کیا لینی ہے, عبرت یہ ہے کہ علی کھڑے کیوں رہے, یہ عبرت ہے. اور صرف امیر المومنین نہیں, چند اور اصحاب بھی
کھڑے ہوئے تھے, ہم ان کا نام نہیں لیتے, ہم صرف مولا علی کا نام لیتے ہیں. یہ نہیں کہ سارے بھاگ گئے تھے, 5-6 ایسے تھے جو رسول خدا کے دفاع میں کیا رہے, کھڑے رہے. سوال یہ ہے یہ کھڑے کیوں رہے؟ قوت ایمانی, جذبہ ایمانی. ان زعمتم انکم اولیاء اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر یہ تمہارا زعم و گمان ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو تو اللہ کہتا ہے پھر موت کی تمنا کرو. تو ولی کی ایک نشانی, یہ اصول بتا رہے اللہ. اب آج کا مومن اگر ولی بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے کس کی تمنا کرے؟ موت کی. ہمیں تو ڈاکٹر تھوڑا بتا دے کہ بھائی بی پی ہائی ہے, خدا نہ خواستہ شوگر ہو گئی, آدھے تو ہم اسی دن مر جاتے ہیں کیونکہ تصور آ جاتا ہے بیمار ہو گیا, اب موت کے قریب جا رہا ہوں. لیکن یہاں ولی کی نشانی ہے, لفظ شہادت نہیں ہے. ان زعمتم انکم اولیاء فتمنوا الموت, تو موت کی تمنا کرو. مطلب موت فنا کا نام نہیں, موت بقا کا نام ہے. کیونکہ کوئی بندہ فنا کی تمنا نہیں کرے گا, بقا کی. تو کانسیپٹ قرآن کا اور میرا الگ ہے. میں موت کو فنا سمجھ رہا ہوں, اختتام, دی اینڈ سمجھ رہا ہوں, لیکن قرآن اس کو بقا بتا رہا ہے. اور خود آگے کہتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا, کہتا میں جانتا ہوں یہ کبھی تمنا نہیں کریں گے, یہ کبھی تمنا نہیں کریں گے. کیونکہ تمنا وہی کرتا ہے جو صاحب ولایت ہو, تمنا وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا عشق ہو, تمنا وہی کرتا ہے جسے عالم غیب پر مکمل یقین ہو. اسے پتا ہے کہ دنیا مقام سجن المؤمن ہے, لیکن ساری راحتیں کہاں ہیں؟ اس عالم میں ملیں گی. تو یہ موت کی تمنا کرے گا. تو میں نے یہ دیکھنا ہے اگر کوئی رکا تھا تو کیوں رکا تھا, کس صفت کی وجہ سے رکا تھا. وہ صفت میں اپنے اندر پیدا کروں گا, پھر میں بھی کسی میدان سے نہیں بھاگوں گا. لیکن یہاں بیٹھ کے میں مولا کے رکنے پہ واہ واہ کروں, فلاں کے بھاگنے پہ خوش ہو جاؤں, اور کسی میدان سے میں خود بھاگ جاؤں. میں جوانوں کو ایک پیغام دیتا ہوں, میں کہتا ہوں مولا علی روکے رہے اور آپ خوش ہو کے علی بن طالب روکے. عبرت کیا حاصل کی کہ میں نے بھی خدمت خدا کے میدان میں رکنا ہے, میں نے بھی رسول کے بلاوے پہ رکنا ہے. جہاں اللہ بلائے وہاں میں نے جانا ہے, جہاں سے اللہ روکے میں نے وہاں رک جانا ہے. تو میں نے کہا جوان یہ بتا کہ مسجد کے مناروں سے جب مؤذن آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, میں نے کہا یہ آواز مؤذن دے رہا ہے یا خدا دے رہا ہے؟ یہ پکار کس کی ہے کہ آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. لیکن میں دکان کو نہ چھوڑوں, میں کاروبار کو نہ چھوڑوں, میں بستر کو نہ چھوڑوں, میں ٹی وی کے ڈرامے کو نہ چھوڑوں اور کہوں اللہ بلاتا ہے تو بلاتا رہے, پہلے میں اپنا کام تو کر دوں. میں نے کہا پھر یہ بتاؤ ان میں اور مجھ میں کیا فرق ہوا؟ وہ نبی کے بلاوے پہ نہ رکے, تم اللہ کے بلاوے پہ نہیں آئے. یہ مقام ہونا چاہیے کہ جب رب بلائے, اب ضروری تھوڑی ہے کہ اللہ کسی نبی کو بھیج کے مجھے بلائے. یہ قرآن اللہ کا بلاوا ہے, نہج البلاغہ علی کا بلاوا ہے, کلام معصوم آج بھی ہمیں بلا رہا ہے. آج بھی آپ کے گھروں میں اللہ کا کلام پڑھا ہے اور ہمیں بلا رہا ہے کہ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب اللہ. کون ہے جو اللہ کے ساتھ تجارت کرے, جو اللہ کے ساتھ بزنس کرے؟ فرمایا کہ ایسی تجارت جس میں نفع ہی نفع ہے, جس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ دعوت دے رہا ہے آؤ مجھ سے تجارت کرو. خدا کیسے تجارت کروں؟ کہ اپنے مال کے ذریعے سے تجارت کرو, اپنی جانوں کے ذریعے سے تجارت کرو. تیرے پاس بہت سرمایہ ہے, اس سرمایہ کو کس کی راہ میں خرچ کرو؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو قرآن کتاب عبرت ہے, یہ قصوں کی کتاب نہیں ہے. تاریخ اسلام عبرت کی کتاب ہے کہ کبھی طلحہ, کبھی زبیر امیر المؤمنین کے مولا علی کے ساتھ بھی ہیں. جب گھر پہ حملہ ہوتا ہے یہ زبیر ہے جو دفاع امیر المؤمنین میں اٹھتا ہے. یہ زبیر ہے جب حملہ کرتا ہے آنے والوں پر, اس کا سر دروازے کی چوکھٹ سے لگتا ہے اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتا ہے. یہ زبیر ہے جو علی کے چہرے کو دیکھتا ہے نبی کے حضور میں, اور نبی فرماتے کیوں دیکھ رہے ہو؟ فرماتے یا رسول اللہ آپ نے کہا النظر الی وجہ علی عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, لہٰذا میں علی کو دیکھ رہا ہوں. کہ زبیر اس وقت کا خیال کرنا جب اسی چہرے کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ گے. کہ یا رسول اللہ میں اور علی کے مقابلے میں کھڑا ہو جاؤں, لیکن یہی زبیر تھا جو جنگ جمل میں امیر المومنین کے مقابلے میں کھڑا ہوا. ایسے ایسے قاری, ایسے ایسے زاہد, ایسے ایسے نمازی جو کبھی علی کے ساتھ تھے پھر امیر المومنین کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. یہ مقام عبرت ہے. کیوں مقابلے میں کھڑا ہوا؟ کیونکہ دل میں محبت تو تھی پر اتباع امیر المومنین
نہیں تھی.